مولا فرما رہے کیوں؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کیوں کہ تیرا یہ کام ہمیں بہت پسند ہے۔ اپنے زمانے ہی میں لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کر رہے ہیں کہ جب ہم نہ ہوں تو شریعت لینی ہے تو کہاں سے لینی ہے؟ فقہ لینا ہے، فقہ لینی ہے تو کہاں سے لینی ہے؟ اپنے زمانے سے۔ تو غیبت سخرا کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن تیار ہو جائیں، نواب اربعہ چار ان کے نائبین کی جانب رجوع کرتے، پھر وہ مولا سے پوچھتے اور وہ پھر جناب والا وہ نواب خاص ہیں، وہ خاص نواب ہیں۔ عزیزان گرامی، حسن زادہ آمولی نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھیے نا، اس کی مثال آپ لوگوں کو آسانی سے دے دیں۔ کہتے ہیں سورج کو دیکھیے، یہ تو اصلی سورج ہے نا عزیزو، یہ تو حقیقی سورج ہے نا کائنات کا، کہ حقیقی سورج یہ شمس امامت کہلاتا ہے۔ یہ شمس امامت عام شمس کی طرح آپ یہ دیکھیے عزیزو، یہ شمس جو ہے یہ طلوع ڈائریکٹ نہیں ہوتا، تدریجی ہوتا ہے، آرام آرام سے طلوع ہوتا ہے، پھر جب غروب کی منازل طے کرتے جیسے طے کر رہا ہے، آہستہ آہستہ غروب کے یہ درجات طے کرتے اور غروب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ڈائریکٹ یہ سورج طلوع کر دے نظام درہم برہم ہو جائے، اور اگر یہ ڈائریکٹ غروب ہو جائے تو نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو یہ عام مادی سورج ہے، توجہ ہے عزیزان گرامی، یہ تو عام مادی سورج ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹ نکل آ جائے تو نظام درہم ہو جائے۔ تو وہ جو حقیقی سورج ہے وہ اگر ڈائریکٹ سامنے آ جائے تو لوگ جو ہے نا اس کا برداشت نہیں کر سکیں گے عزیزان گرامی۔ لہٰذا کہا گیا ہے کہ یہ دور جو ہے یہ دور ظہور اصغر ہے، یہ ظہور اصغر کا دور ہے، اور اس کے بعد جو حقیقی ظہور کا وہ ہوگا وہ ظہور اکبر ہوگا۔ عزیزو، ظہور اصغر کیا؟ آج سے آپ 20 سال پیچھے جائیے، امام زمان علیہ السلام کا نام آپ کو اتنا زیادہ نہیں ملے گا، مہدویت کا تذکرہ نہیں ملے گا، اور آج دن بدن جب آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر اور مختلف جگہوں پر امام زمانہ کا تذکرہ ہے، حتی آپ کریں یا نہ کریں ہالی ووڈ فلمیں بنا رہا ہے۔ توجہ ہے عزیزان کا، امام کے خلاف فری میسن فعال، ٹیمپلرز فعال، اور یہ آپ نے سنا ہے نا محمد سلمان کا جو ہے نا وہ کہ بھائی ہم امام زمان علیہ السلام کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، یہ لوگ ایک دشمن اس حد تک ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، آپ بتاؤ، آپ تو عزادار ہو، آپ امام علیہ السلام کے لیے کتنا زمینہ ہموار کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے آپ آگاہ کتنے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے؟ امام علیہ السلام، بھائی امام علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا نا عزیزان گرامی تو دو مرحلے حد اقل کم از کم 2 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ امام کے ظہور کا ہے، دوسرا مرحلہ امام علیہ السلام کے قیام کا ہے۔ توجہ ہے، 2 الگ الگ مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے ظہور کا، جب امام ظاہر ہوں گے، اور پھر 6 ماہ تک امام علیہ السلام اس وقت آپ جیسے مومنین امام علیہ السلام کے قریب جائیں گے۔ 6 مہینے کے بعد امام علیہ السلام قیام کریں گے۔ بھائی رمضان المبارک میں ظہور ہوگا اور عاشورہ کے دن خروج ہوگا۔ توجہ ہے یہ، اور کیسے ظہور ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی عزیزان گرامی پتہ چلتا ہے جناب، کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں آواز آئے گی، آسمانی آواز آئے گی، وہ ساری دنیا والے وہ سن لیں گے، اور دنیا بھر سے جو پروانے ہیں اس شمع امامت کے وہ اس شمع کے قریب ہو جائیں گے۔ دیکھیں کیسے، مثلا روایات ہیں بادلوں کے ذریعے سے اور طریقوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ دیکھیں قبلہ، میں مختصر سا عرض کروں، مثلا دیکھیے یہ ابھی یہ نیچے جناب یہ دری پڑی ہوئی ہے، اس دری کے اوپر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ لوہے کے کوئی ذرات ہیں یا نہیں ہیں، کوئی مقناطیس ہے یا نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ توجہ ہے، نہیں ہے نا، نظر نہیں آ رہے۔ لیکن آپ ایسا کیجئے کہ ایک مقناطیس لیجئے، مقناطیس لے کر اس کے اوپر پھرائیے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، اب آپ جیسے جیسے گھمائیں گے آپ کی نظروں میں نہیں آئیں گے، لیکن مقناطیس اور اس کے درمیان میں مماثلت موجود ہوگی۔ سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے بہت بڑا پیغام دے دیا عزیزان گرامی، مرخص کلام میں نے دے دیا عزیزان گرامی۔ دوستو، جب مقناطیس آپ گھماتے ہیں نا، پھراتے ہیں، تو اب آپ کو دکھنے میں نہیں نظر آئیں گے، لیکن جو مقناطیس کا
اور اس کے درمیان میں جہاں مماثلت ہوگی، جس کو ہم اپنے طلبہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں سنخیت ہوگی، جو اس جیسا ہوگا، جس کے کردار میں اور اس کے کردار میں مماثلت ہوگی، جس کے عقیدے میں اور اس کے عقیدے میں مماثلت ہوگی، تو بڑا مقناطیس آئے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات خود بخود اپنی طرف کھینچ لے گا۔ صلوات پڑھیں محمد توجہ ہے عزیزان گرامی۔ یہ اچھا دیکھیں، آپ دو مقناطیس کو لے لیں، دو مقناطیس، مقناطیس ہی کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، مقناطیس ہے یہ مقناطیس، دو مقناطیس کو لے لیں، ایک کو الٹا کر دیں، دوسرا سیدھا ہی رہے، اب ایک دوسرے کے قریب لائیں، نتیجہ کیا ہوگا بولیے؟ توجہ یار راولپنڈی میں بولنے کا رواج نہیں ہے، بولے نا میرے بھائی۔ دیکھیے عزیزان گرامی کہ وہ دونوں مقناطیس ہیں، لیکن ایک الٹا کر دیا۔ اب چونکہ ان کے درمیان میں سنخیت نہیں، ظاہری طور پر تو مقناطیس ہیں، لیکن ایک الٹا ہے ایک سیدھا ہے، دونوں مقناطیس ہیں، اب یہ قریب نہیں آئیں گے، دور ہٹیں گے۔ اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اگر ظہور میں حضور چاہتے ہو تو امام کی طرح کردار اپناؤ، امام علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو بناؤ، امام علیہ، تاکہ جب امام کا ظہور ہو تو آپ کا حضور ہو۔ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ دیکھیے میں نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا، رجت کا اہم معنی ہے رجوع کرنا، دوبارہ لوٹنا، دوبارہ لوٹنا۔ عزیزوں جب امام علیہ السلام آئیں گے نا تو اس وقت بہت سے لوگوں کو لوٹایا جائے گا، بہت سے لوگوں کو لوٹایا جائے گا۔ کیسے لوٹایا جائے گا؟ اس جسم خاکی اور مادی کے ساتھ لوٹایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، وہ واپس آئیں گے عزیزان گرامی، کہ دوبارہ سے آئیں گے۔ جیسے میں نے سورہ نمل کی آیت نمبر 83 آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تقریباً 64 آیتیں ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ رجت کے بارے میں 64 آیتیں، جن میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور پھر اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ عزیزان گرامی دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یوم نحشر، یا وہ زمانہ، وہ دن کہ جس دن ہم محشور کریں گے، ٹھیک ہے، من کل امتن، ہر امت سے، فوجن، ایک گروہ کو۔ ترجمے پر غور کیجئے گا، یوم نحشر، اس دن جب ہم حشر کریں گے، محشور کریں گے، من کل امتن، ہر قوم میں سے، فوجن ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے کہ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، توجہ، وہم یوزعون، اور وہ پراکندہ بکھرے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی اس آیت سے آپ کیا سمجھے؟ یہ آیت سورہ نمل کی آیت ہے، 83 نمبر کی آیت ہے۔ اس پہ عام لوگ، اہل سنت برادران، دوستان، ہمارے رفقا، ہمارے عزیز یہ مطلب لیتے ہیں کہ یہ قیامت کے متعلق ہے، لیکن عزیزو یہ قیامت کے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت میں گروہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہر فرد کو اٹھایا جائے گا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک گروہ ہر فرد کو اٹھایا جائے گا، آیت یہ کہہ رہی ہے عزیزان گرامی کہ اس دن ہر امت سے، ہر جگہ، ہر امت سے ایک فوج کو اٹھایا جائے گا، ایک گروہ کو اٹھایا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت والا دن اور رجب والا دن یہ خاص دن ہے کہ جس دن ایک فوج کو اٹھایا جائے گا۔ اچھا دیکھیں عزیزان گرامی، اگر آپ کو وَحَشَرْنَاهُمْ، اللہ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم محشور کریں گے، ثُمَّ لَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اللہ نے فرمایا کہ جب ہم حشر کریں گے قیامت کے متعلق تو اس دن کوئی بندہ نہیں بچے گا، ہر بندے کو اٹھائیں گے۔ تو قیامت والے دن تو فرد کو اٹھایا جائے گا، ہر شخص کو اٹھایا جائے گا، ہر چیز کو اٹھایا جائے گا، لیکن یہاں پہ فوج کو اٹھایا جائے گا۔ اب یہ فوج کون سی فوج ہے کہ جس کو اٹھایا جائے گا؟ توجہ ہے عزیزان گرامی، یہ کون سی فوج ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اب یہ کون سی فوج ہے؟
کہ جس کو اٹھایا جائے گا. اب دیکھیں عزیزان گرامی، رجت کے عقیدے کے بارے میں بہت سی ایسی دیکھیں عربی زبان میں کہتے ہیں، ویسے بھی آپ خاموش، ہمیں زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد ہیں. عزیزان گرامی دیکھیے کہ کہتے ہیں فلسفے کا ایک قاعدہ ہے، کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بحث ہو، اگر شک ہو کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے سے ہو چکی ہے وہ دکھا دو. ادل الدلیل علی امکانہ وقوعہ. صحیح ہے، کسی چیز کے ہونے میں اور نہ ہونے پر بہترین دلیل جو ہے اس کا واقع ہو جانا. اب رجت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، قرآن مجید میں بہت سے واقعات کا ذکر ہے، بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پہ رجت ہو چکی ہے. عزیزان گرامی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا، دنیا میں زندہ ہوئے نا. وہ سورہ بقرہ کے اندر گاؤں بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوئی یا نہیں ہوئی جناب والا؟ واقعہ آپ کو مشہور ہے، مشہور واقعہ ہے، آپ کے سامنے ہے عزیزان گرامی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں. ایک پوری قوم جو ہزاروں کی تعداد، قرآن کہتے ہیں وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک قوم تھی کہ جو وہاں پہ طاعون کی بیماری آتی تھی، اور وہاں سے جناب والا وہ نکل کے عذاب سے بچنے کے لیے، اتفاقاً یہ ذکر تو کرونا کے دنوں میں ہمارے پاکستان کا حال بھی یہی ہے. تو یہ جناب والا جو ہے نا وہاں پہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جناب والا وہ عذاب نازل کیا، وہاں پہ ان کی ہڈیاں وغیرہ ہو گئی. حضرت موسیٰ کا تیسرا خلیفہ جو ہے وہ اس علاقے سے گزر رہا تھا. یا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، یہاں پہ تو ہڈیاں ہی ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں، ان کے اوپر عذاب ہوا. پروردگار عالم نے کہا اب تو دعا کر ان کے لیے، میں ان کو زندگی دے دیتا ہوں، دوبارہ سے زندہ. بہت سے واقعات حضرت اس میں ہیں عزیزان گرامی کہ جو زندہ ہو چکے ہیں. توجہ ہے عزیزان گرامی. اور بہت سی آیتیں، میں زیادہ آیتیں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ ہم نے بھی جانا ہے اور آپ لوگوں نے بھی ابھی اذان کا وقت قریب ہے. تو عزیزان گرامی، تو رجوع ممکن ہے، نہ فقط ممکن ہے بلکہ ہو چکا ہے. اب امام علیہ السلام کے دیکھیں کچھ علامتیں ہیں، کچھ شرائط ہیں میرے خاموش ساتھیوں. صحیح ہے، تو دیکھیے جی عزیزان گرامی، امام کے ظہور کے کچھ علامتیں ہیں اور کچھ شرائط ہیں. علامتیں نشانی کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے؟ مثلا ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مغرب ہو چکی ہے یا نہیں؟ ایک علامت اس کی اذان ہے. توجہ ہے، اذان کی آواز سنائی دے گی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ بھائی جناب والا یہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، لہذا نماز کے لیے تیاری شروع کر دیں گے. اگر تیار ہیں تو اسی وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. توجہ ہے عزیزان کرام. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ موبائل کا ٹائم غلط ہو. توجہ ہے عزیزان گرامی. ہو سکتا ہے مولوی صاحب کو بھوک لگی ہو، جلدی سے وہ اذان دے رہا، غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے اذان کی آواز آئی نہ، پاکستان میں تو لوڈ شیڈنگ ہے، وہ آواز ہمارے کانوں میں آئی نہ. توجہ ہے عزیزان گرامی. تو نشانی صرف نشانی ہوتی ہے، صرف آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. نشانی میں مخالفت بھی ہو سکتی ہے عزیزو. اکثر لوگ آ کرتا اسٹوڈنٹس حضرات ہم سے پوچھتے ہیں بھائی بولا کہ ظہور کی علامتیں کیا ہیں؟ علامتیں کیا؟ علامتیں اپنی جگہ پہ حتمی بھی ہیں، غیر حتمی بھی ہیں، لیکن علامتیں ہونا ضروری نہیں ہے. اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی کہ اذان کی آواز آ رہی ہو سکتا ہے وقت نماز نہ ہو، لیکن غروب جو ہے، غروب یہ شرط ہے نماز کے لیے. صلوات پڑھتے محمد والے. توجہ ہے عزیزان کرام. غروب شرط ہے، جیسے غروب ہو اذان ہے، ہوئی ہے یا نہیں، آپ کے اوپر نماز پڑھنا ضروری ہے. توجہ، نماز پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی نماز پڑھنا ضروری ہے کیونکہ شرط آ گئی ہے. جب شرط آ جائے تو مشروط خود بخود آ جاتا ہے. عزیزو، امام علیہ السلام کے ظہور کے نشانیوں پر آپ زیادہ توجہ نہ دیں، امام علیہ السلام کے ظہور کے شرائط مہیا کریں. شرائط مہیا کریں تاکہ عزیزان گرامی وہ ظہور ہو. اب شرائط کون کون سے ہیں؟
وہ شرائط ان میں سے ایک تو یہ ہے، کسی بھی ظہور کی 4 شرطیں ہیں عزیزان گرامی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو اس کا دستور العمل ہے نا انقلاب لانے کے لیے اور اس کے لیے، وہ آپ کا صحیح ہو۔ قرآن ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دستور العمل، جس کے اوپر وہ منشور، اور آئین جو ہے نا، آئین کوئی اور نہیں ہے، قرآن ہے۔ میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی اذان ہونے والی ہے۔ دوسرا جناب والا، جو قانون پر عمل کرنے والا ہے اور جو انقلاب لانے والا ہے، وہ لیڈر آپ کا صحیح ہونا چاہیے، اس کو اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، مکمل طور پر آگاہ ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو وہ صامت قرآن ہے، اور جو آپ کا لیڈر ہے یہ بولتا قرآن ہے۔ بے شک بے شک۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو یہ شریف القرآن ہے، آپ زیارت میں پڑھتے ہیں نا عزیزان گرامی، یہ شریف القرآن ہے۔ تیسری شرط جو ہے عزیزان گرامی، آپ یہ بھی دیکھیے عزیزان گرامی، کہ اس کے لیے آوان اور انصار ہونے چاہیے، آوان اور انصار ہونے چاہیے، اس کے ساتھ ہونے چاہیے۔ آوان اور انصار نہیں ہوں گے تو شجاع ترین امام علی جیسا امام بھی گھر میں بیٹھ جائے گا، شجاع ترین امام، اگر آوان نہیں ہوں گے تو۔ آوان اس کے ساتھ ہونے چاہیے، انصار ہونے چاہیے عزیزان گرامی، ان کے مددگار ہونے چاہیے۔ آقا غدیر میں یہ نہیں کہا تھا مولا نے کہ جا کر مولا تم جا کر لوگوں کی مدد کرو، نہیں، بلکہ کہا تھا اللہم انصر من نصر واخذل من خذل، پروردگارا اس کی مدد کر کہ جو علی کی مدد کرے، امام کی مدد آپ نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے عزیزان گرامی، ناصر امام بننا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ زمینہ لوگ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ذہنی طور پر آمادہ۔ یہ 4 شرطیں جب مہیا ہو جائیں گی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور یقینی ہے۔ 2 شرطیں مہیا ہیں، باقی 2 شرطیں کیا؟ بتائیے عزیزو، آپ ماتمی ہو، آپ عزادار ہو، مجھے بتاؤ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں کتنے غم زدہ ہوتے ہو؟ کتنا امام علیہ السلام کے لیے تڑپتے ہو؟ کتنا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کرتے ہو؟ کتنا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دیتے ہو؟ کتنا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جناب والا ڈسکس کرتے ہو؟ کتنے صدقات دیتے ہو اس امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کے لیے؟ توجہ ہے گھبرا تو نہیں گیا؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس پر یہ باتیں عام طور پہ نہیں کی جاتی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے بھائی، میرے دوست، امام کو آوان کی ضرورت ہے، امام کو انصار کی ضرورت ہے۔ انصار پتہ ہے نصرت کہتے ہیں کس کو ہے؟ نصرت کس کو کہتے ہیں آقا جی؟ مدد۔ کون سی مدد کو کہتے ہیں؟ اون کہتے ہیں، مثلا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعاون علی البر والتقوی کہتے ہیں نا عزیزان۔ تو تعاون بھی مدد ہے، واستعینوا بالصبر بولیے والصلاۃ عزیزان گرامی۔ لیکن یہ تو بتائیے، وہ بھی مدد اور نصرت بھی مدد، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ بے شک۔ بولیے بھائی، فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے عزیزو۔ دیکھیں میں اس کا معنی کرتا ہوں، اذان بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیں قبلہ محترم، بارش جب برستی ہے نا، ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ بارش ہوئی ہے، باہر گلی میں آپ نے دیکھا ہوگا، بسا اوقات پانی جب آتا ہے تو بعض کھڈوں میں پانی، اور جو کھڈے ہوتے ہیں وہاں پہ پانی رک جاتا ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ بعض جو ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، کھڈوں میں پانی جو ہے نا وہاں پہ جوہر بن جاتا ہے، گندا پانی ہو جاتا ہے، وہ پانی جو ہے اس میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آگے جائے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ ایک وہ پانی ہوتا ہے، ایک وہ بارش، موسیلا دار بارش ہوتی ہے نا، جب تیز بارش جب ہوتی ہے، تیز بارش سے پانی جب آتا ہے، سپیڈ سے آتا ہے، فشار سے آتا ہے، طاقت سے آتا ہے، اور وہ رکے ہوئے پانی کو بھی آگے لے جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ رکا ہوا پانی کہ جس کے رکے ہونے کی وجہ سے جس کے اندر مختلف قسم کے جراثیم آ گئے، کیونکہ اس میں جمود آ گیا تھا، تحرک نہیں تھا عزیزان گرامی، وہ پانی عزیزان گرامی۔ اور یہ پانی جو پیچھے سے اتنی سپیڈ سے آتا ہے کہ خود بھی چل رہا ہے، دوسرے بھی لے جا سکتے، دوسرے کو بھی چلا دیتا ہے۔ یہ پچھلا جو پانی ہے اس کو ناصر کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ اس کو ناصر کہا جاتا ہے عزیزان گرامی۔ نصرت کا کیا مطلب ہے؟ نصرت کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر موانع کی رکاوٹوں کی وجہ سے کوئی چیز رک گئی ہو، اب آپ اس کو سہارا دو اور اس مقصد کو آگے بڑھاؤ تو آپ اس کے ناصر کہلاؤ گے۔ بے شک۔ بھائی میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، آپ یہ دیکھو کیوں کربلا میں امام حسین نے آخری وقت میں صدائے نصرت بلند کی؟ کیوں؟ صبح عاشور نہیں ملتا حل من ناصر ینصرنا، صبح عاشور نہیں ملتا عزیزو۔
بلکہ ملتا ہے تو صرف اور صرف عشر عاشور ملتا ہے. یہ اذان ہو جائے معذرت کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلوات پڑھ دے محمد والا. عزیزان گرامی میں ایک دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں. مولا امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کا یا ینصرنی کا جو نعرہ لگایا ہے اور یہ جو استغاثہ بلند کیا، یہ کب بلند کیا؟ صبح صبح عاشور نہیں، بلکہ جب سارے مارے جا چکے، سب شہید ہو چکے. عزیزان گرامی اس وقت نعرہ لگایا. کیوں اس وقت نعرہ لگایا؟ اس وقت اس وجہ سے نعرہ لگایا. اگر صبح نعرہ لگاتے تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا کہ مولا اپنے علی اکبر کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے علی اصغر کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو بچانا چاہتے ہیں. لیکن آخر وقت میں مولا نے نعرہ لگایا جب علی اکبر شہید ہو چکا، جب سارے شہید ہو چکے، تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ میرے پاس جو کچھ تھا اس دین کی نصرت کے لیے وہ سب میں نے قربان کر دیا. اب اس کے بعد حسینیوں تم آگے بڑھو اور اس علم کو آگے اپنے ہاتھوں میں لے لو، اس مقصد کو، اس مشن کو لے کر آگے بڑھاؤ. عزیزان گرامی یہ مولا حسین علیہ السلام کا یہ مشن تھا. اسی وجہ سے آج امام حسین علیہ السلام کو لبیک کہنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اور آپ کو جو عزادار ہے، جو ماتمی ہے، جو سینہ زن ہے، جو نوخان ہے، جو عالم ہے، جو ذاکر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو لبیک کہے، مولا کو کہے مولا کل جب تیرا مقصد تھا وہ مقصد آج ہم اس دور میں پورا کریں گے، ہم تیرا مشن لے کر آگے بڑھیں گے. یہ مولا امام علیہ السلام. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، امام کی نصرت کرو. اس زمانے کا حسین شہید ہو گیا، اس زمانے کا حسین زندہ ہے. اس زمانے کے حسین کی معرفت کو عام کرو. دیکھیں اب میں ٹائم نہیں رہا کہ میں روایات بیان کروں. سلمان پیغمبر کے پاس آتے ہیں، سلمان فارسی، بہت سی کتابوں میں یہ روایت ہے. مولا کے پاس آتے ہیں، مولا حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بیان فرماتے ہیں کہ مولا تو سلمان تمہیں پتہ ہے ہر نبی کے 12 نقیب ہے، ہر نبی کے 12 نقیب ہیں. مولا نے انہوں نے فرمایا یہ بات تو میں نے پہلے پڑھی ہے دیگر کتابوں میں بھی. سلمان کہتے ہیں، مولا ان کو فرماتے ہیں کہ میرے بھی 12 نقیب ہیں. پھر ایک 12 نقیبوں کے نام بتاتے ہیں. جب 12ویں کا ذکر آتا ہے سلمان زار و قطار روتا ہے. 12ویں کا جب ذکر آتا ہے اور یہ کہتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ جب مولا کا زمانہ آئے گا تو میں نہیں ہوں گا. میں کیسے امام علیہ السلام کے دور میں؟ تو حضور پاک نے اس کو فرمایا کہ یا سلمان انکا مدرکہ ومن مثلک، اے سلمان تو ظہور میں حاضر ہوگا، تو حاضر ہوگا، اور ومن مثلک، اور جو تیری طرح کا ہوگا. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جو امام کی حقیقی معرفت رکھے گا اس کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. جب دور آئے گا نا وہ عزیزان گرامی
روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب مولا کا وہ ہوگا اور امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، بعد امیر المومنین علی علیہ السلام بھی تشریف آئیں گے، یہ سارے رجب میں جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو اس وقت آپ جیسے عزادار مومن جو لوگ یہ آرزو رکھتے ہوں گے کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، یزید کے خلاف لڑتے، اے کاش ہم وہاں پہ ہوتے، اور وہ لوگ یہ ظہور کا کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہوں، تو اللہ کی جانب سے حکم ہوگا کہ اب ٹائم آ گیا ہے، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، فرشتے آ کر قبروں کے اوپر آ کر کہیں گے کہ اٹھو، جس وقت کا تمہیں انتظار تھا وہ زمانے کا امام آ چکا ہے۔ ظہور کرے گا امام علیہ السلام، تڑپ ہونی چاہیے، تڑپ یہ اندر جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، یہ ایک معرفت امام علیہ السلام کی معرفت، حق کے معرفت، اس کی صحیح طریقے سے معرفت کرنا، امام کون ہے، کیسے ہے۔ سوال میں کروں عزیزوں، امام کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں؟ عزادار ہیں آپ، شادی ہو چکی ہے یا نہیں؟ اگر شادی ہوئی ہے تو کس سے ہوئی ہے؟ بچے ہیں مولا کے یا نہیں؟ اگر بچے ہیں تو کہاں ہیں؟ امام رہتے کہاں ہیں؟ امام آئیں گے تو آج کل تو بٹن والا زمانہ ہے، امام جب آئیں گے تو کیسے لڑیں گے؟ امام اس سے بھی بڑا ایٹم بم لے کر آئیں گے یا نہیں؟ امام تلوار لے کر آئیں گے، تلوار لے کر آئیں گے تو ایٹم بم کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ توجہ ہے جانے کا؟ میری باتیں سخت تو نہیں ہیں عزیزوں، یہ ساری مزہ یہ ہلکی ہلکی معلومات ہے امام کے بارے میں، اتنی تو ہونی چاہیے امام کے بارے میں۔ اگر شادی نہیں کی ہے تو کیسے امام نے ایک سنت کو ترک کر دیا؟ اتنے سال سے 1100 سے زیادہ عرصہ ہو گیا امام علیہ السلام کو ترک کر دیا۔ یہ معلومات ہمیں ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ معلومات ہمیں لوگوں نے ڈرا دیا امام علیہ السلام، واللہ مجھے اور آپ کو ڈرا دیا امام علیہ السلام سے۔ کیا ہمیں یہ بتا دیا مولویوں نے، عزیزان گرامی میں معذرت چاہتا ہوں نماز کا وقت ہے، یہ بتا دیا کہ امام آئیں گے بس یہ گناہگار ہے اس کا سر اڑائیں گے، وہ چرسی ہے اس کا سر اڑائیں گے، یہ بھنگی ہے اس کا سر اڑائیں گے، وہ جناب والا اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے یہ اس کا سر اڑائیں گے۔ بھائی امام علیہ السلام سر اڑانے کے لیے نہیں آئیں گے، اصلاح کے لیے آئیں گے۔ امام مہربان ہیں، باپ ہیں آپ کے، رؤوف ہیں، شفیق ہیں، آپ کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے، آپ کو گلے سے لگائیں گے۔ عزیزو امام تو روتا ہے، امام تو روتا ہے، تڑپتا ہے کہ کیوں مجھے تو آپ لوگ نہیں بلاتے، ہمارے دور کے لیے دعا کرو۔ امام روتا ہے، واللہ روتا ہے امام علیہ السلام جو ہے، زار و قطار روتے ہیں۔ دیکھیں سید ابن طاؤس، افسوس یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، کہ سید ابن طاؤس کہتا ہے امام علیہ السلام کو میں نے، یہ سید ابن طاؤس وہ ہستی ہے کہ جو یہ نہیں کہتا کہ فلانی یہ روایت کہ وہ کہتا ہے میں نے امام زمانہ سے سنا ہے، میں نے سنا ہے۔ اس مقام تک یہ پہنچا ہوا بندہ یہ کہتا ہے میں ایک بار سرداب کے پاس کھڑا تھا، امام زار و قطار رو رہے ہیں اور رو رو کر کہہ رہے ہیں مولا پروردگارا میرے یہ نیک بندے تو ویسے ہی نیک بندے ہیں، لیکن یہ جو گناہگار ہیں خدایا مجھے پتا ہے یہ میرے سہارے پر گناہ کر رہے ہیں، مولا میری وجہ سے میرے صدقے میں ان کو بخش دے، ان کے گناہ بخش۔ مولا اتنا جو ہے مہربان ہے عزیزان گرامی۔ بس عزیزو ایک عورت اس وقت اٹھائی جائے گی جس کو سیانہ معاشطہ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز دین کی راہ میں استقامت، دین کے آج بہت سے فتنے ہیں، ایک پہلا معرفت، دوسرا جناب والا جو ہے نا استقامت دین کی راہ میں، امام کی راہ میں، مشکلات آئیں برداشت کرو۔ سیانہ معاشطہ کون ہے؟ سیانہ معاشطہ نام سنا ہے؟ سیانہ معاشطہ کون ہے؟ سیانہ معاشطہ فرعون ہے نا، فرعون کے گھر میں یہ بناؤ سنگار کرنے والی اور کروانے والی عورت ہے، اس کی بیٹی کی خاص جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، بناؤ سنگار کرنے والی کو، ٹھیک ہے، جو میک اپ وغیرہ کرواتی ہیں، اور یہ بیوٹیشن ہے یہ۔ اچھا عزیزان گرامی، ایک دن یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی ہے، کنگھی اس سے گری، جب کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے کہا بسم اللہ، جیسے ہی بسم اللہ کا فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا، سیانہ معاشطہ کو کہا کہ بھائی یہ میرے باپ کا نام لے رہی ہو، میرے باپ کی تعریف کر رہی ہو، یہ مولا کی ماننے والی تھی، موسیٰ کی ماننے والی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہارے باپ کا نام نہیں لے رہی، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے۔ سیانہ معاشطہ
یہ پتہ چلا، اس کی بیٹی گئی، فرعون کو اطلاع دی اور اس کو جناب والا پکڑا گیا، اور فرعون نے اس کو حاضر کیا اپنے دربار میں اور کہا کہ اپنے دعوے سے پلٹ جاؤ اور کہو کہ میں جو ہے نا مومنہ نہیں ہوں۔ عزیزان اکرامی، سیانہ معاشرہ کہتی ہے، یہاں پہ سیانہ معاشرہ کہتی ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ایمان سے نہیں پلٹوں گی، سیانہ معاشرہ نہیں پلٹوں گی۔ اس ظالم نے کیا کیا، 6 بچے روایت میں ملتے ہیں اس کے، چھوٹے چھوٹے 6 بچے، کہا تنور جلاؤ، تندور کے اندر جناب والا مس ڈال دو، مس ڈالی گئی، بہت وہ الاؤ جو ہوتا ہے اور جناب والا جو ہے نا اوپر، اور اس کی آنکھوں کے سامنے، ماں کے سامنے پہلے ایک بچے کو گرایا، پھر دوسرے بچے کو گرایا۔ عزیزو، بچے کو جب گراتے ہیں، بچوں نے فریاد تو کی ہوگی، بچوں نے پکارا تو ہوگا اپنی ماں کو، لیکن اس ماں کے استقامت میں اور دینداری میں فرق نہیں آیا۔ جب چھٹے بچے کو کہتے وہ شیرخوار بچہ تھا، شیرخوار بچہ تھا، جب اس کو تندور کے قریب لے جانے لگے تو قریب کیا عزادارانی سید الشہداء، اس وقت یہ ماں کی مامتا جواب دے گئی، اس نے کہا کہ نہیں، بچے نے گویا ہو کر کہا ماں ولی خدا کی نصرت کے لیے تم آگے بڑھی ہو، ایمان کے لیے، جواب نہ دینا، ہاں میں یہ اپنے ایمان پر قائم رہو۔ عزادارانی سید الشہداء اس کو اس میں ڈال دیا۔ اب جب ڈالا ہوگا عزادارانی، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے، عزادارانی سید الشہداء دیکھیں نا کہ ماں پر کیا گزری ہوگی، ماں تو جیتے جی مر گئی ہوگی عزادارانی، دیکھیں نا۔ اچھا دیکھو، ابھی مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے 2 بچوں کے مصائب آج پڑھنے ہیں اور ایک دکھیاری ماں کا مصائب میں نے پڑھنا ہے۔ وہ بے بدقسمت ماں ام رباب ہے۔ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں عزادارانی سید الشہداء، میں امام زین العابدین کے ساتھ ملنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا ایک فقیرنی، ہائے ہائے ہائے، ایک فقیرنی جیسی بیوی ہے، وہ ایک جگہ دھوپ میں بیٹھی ہے۔ ہاں عزادارانی سید الشہداء، میں سمجھا کہ کوئی گداگر ہے، کوئی فقیرنی ہے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، میں اندر چلا گیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر کے جب میں دوبارہ نکلا، میں نے دیکھا کہ اب وہاں پہ سایہ آ گیا ہے، دوسری جگہ پہ دھوپ ہے، اب یہ بیوی یہاں سائے میں نہیں ہے، پھر دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، جو رونے کے لیے آئے عزادارو۔ بس زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن جو لوگ سمجھ جائیں عزادارو، آپ اپنے جناب زہرا کو آنسو کا نذرانہ ضرور پیش کیجئے گا، عزادارانی سید الشہداء۔ بس عزادارانی سید الشہداء کہتا ہے میں بھاگ کر دوبارہ گیا علی زین العابدین سے، میں نے عرض کی مولا آپ کے در پر ایک فقیرنی ایسی بیٹھی ہوئی ہے، ہائے ہائے، ایک ایسی فقیرنی بیٹھی ہوئی ہے کہ جو دھوپ میں نہیں بیٹھی۔ ہاں علی زین العابدین نے تڑپ کر کہا زبان سنبھال کے بات کرو، وہ فقیرنی نہیں ہے، وہ میری ماں رباب ہے۔ اجرکم اللہ، وہ میری ماں رباب ہے، میرے مولا کے ساتھ، میرے آقا کے ساتھ، میرے بابا کے ساتھ، میرے امام کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دھوپ میں نہیں بیٹھے گی۔ کہتے ہیں مولا باہر آئے، حکم دیا رباب اب بس چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، اب میں تحمل نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں رباب نے اس وقت اللہ سے التجا کی، پروردگارا میں کیسے چھاؤں میں بیٹھ جاؤں، اور میرا زمانے کا امام جو تھا وہ 3 دن تک دھوپ میں بے گور و کفن کربلا کی ریت پر پڑا رہا۔ ہاں عزاداران سید الشہداء، یہ کہا مولا پروردگارا میری مشکل آسان کر۔ عزادارو جب ایسے عزاداران سے سماعت فرمائیے گا، عزاداران سید الشہداء کہتے ہیں اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی، بی بی جو ہے نا زمین پر گر گئی، ہاں عرش زمین پر آ گیا، زینب کبریٰ دوڑتی ہوئی آئی، ام کلثوم بھاگتی ہوئی آئی، عزاداران سید الشہداء بیویاں قریب آئی اور بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ بیویوں نے دیکھا عزادارو بیوی کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی گٹلی بیوی کے ہاتھ میں ہے۔ اجرکم اللہ اولاد والو، بیوی کے ہاتھ میں چھوٹی سی گٹلی ہے۔ کہتے ہیں جناب زینب کبریٰ نے بیوی کے ہاتھوں کو سیدھا کیا، آنکھوں کو بند کیا، چھوٹی سی گٹلی کو لے کر ایک سائڈ پہ آ گئی، ساری بیویاں اکٹھی ہو گئی۔ پتہ نہیں کون سی قیمتی چیز ہے جو رباب نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ عزاداران سید الشہداء، عزاداران سید الشہداء، بیویوں نے جب وہ گٹلی کھولی تو اس میں اور کچھ نہیں تھا، 2 چیزیں تھی، ایک علی اصغر کا خون آلود کرتا، ایک علی اصغر کے چولہے جلے ہوئے چولہے کی
زاداران سید الشہداء جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں تھیں. ہاں زادارو اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی یار, میں کیسے بتاؤں عزیزان گرامی. آپ اولاد والے ہو, یہ علی اصغر جو شہید ہوا ہے نا زادارو, علی اصغر کا کتنا بدن تھا یار, چھوٹا سا بدن, 6 مہینے کے بچے کا کتنا وزن ہوتا ہے زادارو, اور سے شعبہ تیر کا کتنا وزن ہے. ہائے ہائے اجرکم اللہ زاداران سید الشہداء. میں کیسے مصائب کو محسوس کیا کرو زاداران سید الشہداء. جب سے شعبہ تیر لگا نا زادارو علی اصغر کے حلقوم کر, تو علی اصغر نے مسکرا کر اپنی ماں کو سلام کہا, ماں میں نے تیری جگہ قربانی دے دی ہے. اب زادارو محسوس کرنا زادارو. ہاں زاداران سید الشہداء, علی اکبر اور علی اصغر دونوں بیٹے ہیں. ایک شبیہ رسول ہے, ایک شیرخوار بچہ ہے. ہاں زادارو, ایک کے گلے میں سے شعبہ تیر ہے, ایک کے جگر میں برچھی ہے. اب ذرا سوچو عزادارو, میں کہتا ہوں علی اصغر کے حلقوم سے وہ سے شعبہ تیر نکالا نا مولا نے, کیسے نکالا ذرا سوچو عزادارو. کڑیا, اب میں کہتا ہوں مولا تیرے لیے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا سکتا یا علی اصغر کے حلقوم سے تیر نکالنا. میں سوچتا ہوں, میں فکر کرتا ہوں مولا, اور روتا ہوں عزاداران سید الشہداء کہ پروردگارا علی اکبر تو کڑیا جوان تھا, جسم مضبوط تھا, برداشت کر لیا ہوگا. یہ تو پھول کی وہ کلی ہے جو کھل بھی نہیں پائی تھی, مولا نے کیسے تیر نکالا ہوگا. اجر و کمال اللہ. بس عزادارو, علی اصغر کو دفنانے کا وقت آ گیا. 2 قسم کی روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے عزاداران سید الشہداء کہ علی اصغر کو کس کے حوالے کیا, ماں کے حوالے کیا. ارے عزیزو, ماں کے حوالے کیا. ماں جو اپنا شیرخوار بچہ اس کی آغوش میں آیا ہوگا, ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی عزادارو. ماں ہونٹوں کو چومنا چاہتی ہے, گلے کو چومنا چاہتی ہے. ارے کیسے ہونٹوں کو چومے, وہاں پہ تو پھول لگ چکا ہے عزادارو. ہاں کیسے گلے کو چومے, سے شعبہ تیر لگ چکا ہے عزادارو. آپ عزاداران سید الشہداء کہتے ہیں مولا امام حسین نے چھوٹے سے لاشے کو لیا, کربلا کی زمین میں وہ گرم ریت میں دفنانا شروع کیا. عزادارو انا للہ و انا الیہ راجعون. بس عزاداران سید الشہداء جب گھٹنوں تک وہاں ریت ڈالی نا عزادارو, تو حسین ابن علی نے رخ نہیں موڑا. ہاں برداشت کرتے رہے. جب سینے پر جناب والا ریت ڈالی تب بھی مولا نے رخ نہیں موڑا. لیکن جب پھول جیسے رخسار پر ریت ڈالنے لگے, حسین نے منہ موڑا. اے عرض کربلا, تو بہت گرم ہے, اور میرے بیٹے کا رخسار بہت نرم ہے. واہ حسینہ, قربان حسینہ.